السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی لوگوں کے لیے جمعہ مبارک، اور آپ سبھی لوگوں کے لیے ایک حدیث اور ایک دین کی بات، علم والی بات لے کر آیا ہوں۔ جو بات ہے، دو عبادتیں ہیں جو انسان کے لیے ضروری ہے، پہلا نماز اور دوسرا خدمت۔ جب آگے کے لوگ نماز سے زیادہ پابند ہوتے تھے اور نماز میں زیادہ، عبادتوں میں زیادہ اپنے وقت کو گزارتے تھے، کیونکہ ان کو علم تھا اس بات کا جو ہر چیز میں اللہ قادر ہے، اللہ ہر چیز کو دیتا ہے اور ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ اس علم سے آگے کے لوگ، آگے کے جو بزرگ تھے، وہ اپنی زندگی کو گزارتے تھے۔ ابھی جو ہو گئے ہیں، انسان سوچ رہے ہیں کہ ہم لوگ جو محنت کریں گے، جو کام ہم لوگ کریں گے، اسی سے ہم لوگوں کو کچھ منافع ملے گا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ سبھی چیز خدمت سے ہے، اور ہم لوگ کوئی بھی کام، کوئی بھی بزنس، کوئی بھی جاب کرتے ہیں تو وہ سب بھی خدمت ہے۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جس طرح سے ہم لوگ کوئی نوکری کرتے ہیں یا کوئی بزنس کرتے ہیں تو نوکری کرنے پر ہم لوگوں کو سیلری جس طرح سے ملتی ہے، بزنس کرنے سے پروفٹ ہم لوگوں کا نظر آتا ہے، تو اسی طرح سے ہم لوگ کچھ دیتے ہیں تو ہم لوگوں کو کچھ ملتا ہے۔ یہ ہے خدمت۔ تو خدمت سمجھنے سے آپ عبادت سیکھ جائیں گے۔ جس طرح آپ جب کوئی بھی خدمت کرتے ہیں تو خدمت آپ کو نرمی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے، اجازت دیتا ہے کہ آپ نرمی اختیار کرو۔ تو جب آپ نرمی اختیار کر لیجئے گا، جب آپ کو نرمی اختیار کرنا آ جائے گا تو آپ کو جھکنا آ جائے گا، اور جب آپ کو جھکنا آ جائے گا تو آپ خود ہی سجدہ کرنے لگیں گے۔ تو سجدہ بھی یہی بتاتا ہے، تو سجدہ خدمت کا اشارہ کرتا ہے اور خدمت سجدے کا اشارہ کرتا ہے۔ یہی دین ہے، یہی عبادت ہے۔ اس کو سمجھنا آسان ہے، کیونکہ اللہ اسی لیے حکم دیے ہیں کہ آپ نماز قائم کرو۔ تو نماز آپ جب قائم کرو گے تو نماز آپ کو اشارہ دے گا جھکنے کا، تو آپ جب جھکنا سیکھ جائیں گے تو آپ کو خدمت کرنا آ جائے گا، تو آپ خود ہی خدمت کریں گے۔ تو ابھی کے لوگ جو ہے، ہم سب نماز سے دور ہوتے جا رہے ہیں، تو کم سے کم خدمت کو صحیح سے سمجھ لیں۔ تو اگر آپ خدمت سمجھ لیجئے گا تو نماز تو آپ کو پڑھنا ہی ہے، اور کبھی نہ کبھی تو آپ نماز پڑھیے گا۔ تو ابھی جو شیطان کا چال ہے، وہ شیطان تو نماز سے ہم سب کو دور کر چکا ہے، تو شیطان کی دوسری چال جو ہے وہ خدمت کو بھی ہٹا دینا ہے، مطلب انسان کو اندھا کر دینا ہے۔ تو آپ لوگ یہ سمجھ لیجئے خدمت کیا ہے۔ ہر انسان جب صبح کو جاگتا ہے تو کسی نہ کسی کے خدمت کے لیے جاگتا ہے۔ تو ہم لوگ جو بھی کام کرے، جو بھی نوکری کرے یا بزنس کرے یا کسی سے بات کرے، تو خدمت کو دل میں رکھ کر کے اگر بات کیجئے گا تو خدمت آپ کو نرمی اختیار کرنا سکھا دے گا، اور جب آپ کو نرمی اختیار کرنا آ جائے گا تو اللہ آپ کو جھکنے سکھا دے گا، عبادت کرنے والا بنا دے گا۔ جس طرح سے ایک بچہ جنم ہوتا ہے تو بولنا سیکھتا ہے، انسان جو ہے نفس سے بنا ہوا ہے، نفس سے انسان چلتا ہے۔ تو جس طرح سے آپ مسکرائیے گا ہمیشہ، تو آپ مسکرانا سیکھ جائیے گا اور ہمیشہ مسکراتے ہی رہیے گا، کیونکہ آپ اپنے آپ کو خوش رکھیے گا تو آپ کو مسکرانا آ جائے گا۔ آپ اپنے آپ کو دکھی رکھیے گا تو آپ کو غصہ کرنا آ جائے گا۔ تو انسان کو اسی طرح شیطان جو ہے نفس کو بگاڑ دیتا ہے۔ تو جب نفس کو بگاڑ دیتا ہے تو جو انسان زیادہ غصہ کرتا ہے تو ہمیشہ غصہ ہی کرتا ہے، اور جو زیادہ مسکراتا ہے وہ ہمیشہ مسکراتا ہے، کیونکہ ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا ہے جو انسان ایکچول میں نفس سے بنا ہے۔ تو کیونکہ آدم علیہ السلام جب زمین پہ آئے تھے
تو شیطان نے ان کی نفس کو بھی بگاڑا تھا۔ اسی لیے آپ لوگ انسان کو پہچان لیجئے، انسان کو پہچاننا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ کو پہچان جائیے، جو آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کیسے ہیں، اور آپ اپنے آپ سے بھی انسان کو پہچان سکتے ہیں۔ جس طرح آپ کو کوئی بھی بات اگر بڑی بات بول دیا جائے تو آپ کو دکھ ہوتا ہے، تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی بڑی بات اگر کسی اور کو بولا جائے تو اس کو بھی دکھ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے جو بھی اچھائی اور جو بھی برائی آپ کو اپنے آپ سے ہی علم حاصل ہو جائے گا اگر آپ اپنے آپ پر غور کرتے ہیں تو۔ شیطان انسان کا دشمن ہے اور وہ ہمیشہ بری راہ دکھاتا ہے۔ اسی لیے آپ خدمت کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے، کیونکہ اس دور جو آنے والی دور میں خدمت کو وہ ہٹانے کی سازش میں ہے، کیونکہ انسان کی زندگی سے جب خدمت اٹھ جائے گا تو انسان اندھا ہو جائے گا، اس کو کچھ نظر نہیں آئے گا، وہ نہ کوئی کام کر پائے گا، نہ کوئی اپنی زندگی گزاری نہیں پائے گا، کیونکہ پہلا تو نماز سے دور ہو گیا ہے۔ تو نماز آپ کو خدمت سکھا دیتا ہے، نرمی اختیار کرنا سکھا دیتا ہے، دل کو سکون پہنچاتا ہے۔ تو اپنی زندگی سے ضرورتوں کو کم کیجئے، کیونکہ ضرورت انسان کو اپنی غلام بنا لیتی ہے اور آپ کو اللہ سے اور اس کے رسول سے دور کر دیتی ہے، کیونکہ وہ زندگی کے ہر ایک چیز میں آپ کو مبتلا کر دے گی، ضرورتوں میں مبتلا کر دے گی، جس سے آپ انٹرسٹڈ نہیں بھی ہوں گے تو اس میں بھی آپ کو انٹرسٹ کروا دے گی یہ دنیا۔ تو آپ اپنی ضرورتوں کی غلام نہ بنیے، آپ اللہ اور ان کے رسول کی غلام بن کے رہیے، تو زندگی بھی جنت ہو جائے گی اور مرنے کے بعد آخرت بھی اچھی ہو جائے گی آپ لوگوں کو۔ تو ہم سب اللہ سے یہ دعا کریں جو اللہ ہر کسی کو ہدایت عطا کرے اور اپنی علم سے نواز دے۔ تو آپ کو یہ بات پتہ ہونا چاہیے، ہر علم کہ قرآن میں جتنا علم ہے سب علم اللہ کا ہے۔ تو اللہ نے جب علم ہم لوگوں پر اتار دیا ہے، قرآن کو اتار دیا ہے ہم لوگوں کے لیے، تو ہم لوگوں کا بھی یہ فرض ہے بندے ہونے کے ناطے ہم لوگ بھی اللہ کو جانیں، جس طرح اللہ نے ہم لوگوں پر رحمت عطا کیا ہے۔ تو آپ لوگ اپنی زندگی میں ابھی 2 عبادتیں ہیں، نماز اور خدمت۔ میں بار بار بتا رہا ہوں 2 عبادتیں ہیں زندگی کا، نماز اور خدمت۔ پہلی نماز کو اس نے دنیا سے مسلمانوں کے ہٹا دیا ہے شیطان نے، ابلیس نے، اور جو ہے خدمت کے پیچھے بھی ابھی لگا ہوا ہے۔ جس طرح سے ابھی ہر انسان اپنے اپنے ٹینشن میں رہتے ہیں، مطلب کسی کو کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے، کسی کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو اکیلے رہنا کچھ سیکھنے کے لیے ٹھیک ہے، آپ اکیلے ہیں کچھ سیکھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے اکیلے رہنا ٹھیک ہے، لیکن مطلبی ہو جانا یہ ٹھیک نہیں۔ تو آپ لوگ اپنے آپ کو مطلبی نہ بنائیے اور خدمت کرنا نہ بھولیے، خدمت کو اپنی زندگی میں اپنے زندگی کا دوست بنا لیجئے، اس طرح سے خدمت کرتے رہیے۔ تو دیکھیے گا ہر انسان آپ سے سیکھے گا خدمت کرنا، جس طرح آپ سکھائیے گا اسی طرح جو آپ سکھائیے گا وہ آپ کے آنکھوں کے سامنے نظر آئے گا۔ جس طرح سے ہم لوگ جو عمل زندگی میں کرتے ہیں وہی عمل ہمارے آنکھوں کے سامنے نظر آتا ہے۔ تو بچہ جیسے سیکھتا ہے بولنا، تو آپ جس طرح سے بولیے گا اسی طرح آپ کے سامنے آپ کے عمل گھور کے آتے ہیں آنکھوں کے سامنے۔ تو اسی طرح جس طرح آپ خدمت سکھائیے گا اسی طرح آپ خدمت دیکھیے گا بھی۔ تو ماں باپ سے خدمت سیکھیے، تو ماں باپ کس طرح آپ کو بچپن سے بڑا کیے ہیں اور آپ کو اپنی زندگی کا ہر ایک چیز قربان کر دیے، تو قربانی اگر سیکھنا ہے تو ماں باپ سے سیکھیے۔ تو ہم یہ بتانا چاہیں گے جو خدمت آپ
اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کے ذریعے سے ہی لا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو زیادہ خدمت سیکھنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پورا قرآن اتار دیا گیا ہے، پورا قرآن نازل ان کے اوپر میں کیا گیا ہے، اسی لیے آپ ان کے اوپر ان سے علم حاصل کیجئے، اور اپنی زندگی کو ان کی طریقے میں لے جانے کی کوشش میں رہیے۔ تو یہی بات ہے جو خدمت ابھی ہم لوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہو گیا ہے، مسلمانوں کے لیے، ہر مومن کے لیے خدمت ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ خدمت کے پیچھے شیطان لگا ہے کہ خدمت کو بھی ہٹا دے گا ہم لوگوں کی زندگی سے۔ تو ہم لوگ جب خدمت کرنا سیکھ جائیں گے تو خدمت کیا ہے؟ اچھے اخلاق خدمت ہے۔ ہم لوگ کوئی بھی کام کرتے ہیں وہ ایمانداری سے کرنا خدمت ہے۔ تو یہی سب باتیں سیکھنا، اچھی باتیں سیکھنا بھی خدمت ہے۔ جو آپ اچھی بات سیکھیں گے تو آپ 4 لوگوں کے سامنے بتائیں گے، بیان کریں گے تو وہ بھی اچھی بات سیکھ جائیں گے، یہ بھی خدمت ہے۔ تو ہر وہ اچھائی جس سے انسان کا نفع ہو وہ خدمت ہے۔ تو آپ اچھے اخلاق والے بنیے، اچھے عبادت گزار بندے بنیے، تو جو آپ دکھیں گے وہی آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے۔ تو یہ کوشش میں رہیے، جو آپ کرتے ہیں اپنی زندگی میں جو عمل، تو وہ عمل آپ کے آنکھوں کے سامنے ہوگا جب، تو جب وہ عمل کو کریں گے جو سیکھیں گے آپ سے، تو ان نسلیں بگڑتی رہتی ہیں۔ تو اسی لیے آپ لوگ اچھے عمل کیجئے، خدمت میں اپنی زندگی کو خدمت میں لے جائیے، اور خدمت کو سمجھ کے خدمت کیجئے، اور بچوں کو بھی خدمت سکھائیے۔ تو آنے والے نسل، آنے والے جنریشن جو ہوں گے وہ ہیلپ فل ہو جائیں گے، ایک دوسرے کو ہیلپ کرنے لگیں گے، محبت بڑھے گا، اخلاق بڑھے گا، اللہ کو سمجھے گا، ایمان بڑھے گا، ایمان تازہ ہوگا، نمازی بنے گا، آنے والا دور میں سب عالم بن جائے گا۔ خدمت کا یہ برکت ہے۔ تو آپ لوگ خدمت کرنا بچوں کو سکھائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر میں زندگی کو ان کی محبت میں گزار کے، مطلب اپنے آپ کو مار دینا ہے، اپنے آپ کو ختم کر لینا ہے۔ یہی دین ہے، یہی عبادت ہے۔ مطلب ختم کر لینا مطلب کیا ہے؟ ختم کر لینا مطلب اپنے اندر کی برائیوں کو ختم کر لینا ہے، یہی دین ہے۔ تو برائی کب حاصل ہوتی ہے؟ جب ہم لوگ برا عمل دیکھتے ہیں، برا عمل سوچتے ہیں، برا عمل سمجھتے ہیں، برا عمل کرتے ہیں، تب برائی ہم لوگ برا بن جاتے ہیں۔ تو ہم لوگ اچھائی میں رہیں گے، اچھا عمل کریں گے، اچھا بات سوچیں گے، اچھا عبادت میں رہیں گے تو عبادت سیکھیں گے، عبادت سمجھیں گے۔ جب ہم لوگ عبادت میں رہیں گے تو ہماری دل میں عبادت آئیں گے، اللہ کا نام آئے گا، رسول کا نام آئے گا۔ جب رسول کا نام آئے گا تو دل میں برکت ہوگی، اور جو حرکت ہوگی وہ سب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہوں گی۔ یہ سب جو ہے آپ لوگ سمجھیے۔ تو ہم لوگ جو بھی اپنے آپ پر جو بھی ہم لوگ کام کرتے ہیں، جو بھی ہم لوگ کوئی بھی کام کرے یا کوئی بھی چیز میں خدمت کو لانا ضروری ہے۔ خدمت کو رکھ کر کام کرنا، تو دیکھیے گا آپ کا زندگی میں جو ہے خوشحال بڑھیں گی، آپ بہت کامیاب ہو جائیے گا۔ خدمت میں اتنی برکت ہے، اور خدمت آپ کو نمازی بنا دے گا، خدمت آپ کو اچھا بندہ بنا دے گا، خدمت آپ کو اللہ سے دیدار کرا دے گا۔ خدمت میں یہ برکت ہے۔ تو خاص کر کے لڑکیوں کو، جو ہماری بہنیں ہیں، ان کو خدمت سمجھنا ہے، کیونکہ وہ دوسروں کے گھر میں جاتی ہے تو وہاں جا کر بھی خدمت کرنا ہوتا ہے۔ اور لڑکے کو تو خدمت باپ سے ہی مل جاتا ہے، کیونکہ باپ کو جو وہ محنت کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ وہاں سے خدمت سیکھ جاتا ہے۔ لیکن باپ کا بھی یہ فرض ہے جو خود خدمت کرے اور خدمت کے بارے میں بچوں کو سمجھائے۔ خدمت کیا ہے ایکچول میں، انسان کی زندگی کیا ہے،
انسان کی پوری زندگی جو ہے یہ خدمت ہے. تو آپ کو یہی سمجھنا ہے اور یہی بچوں کو سمجھانا ہے. تو وہ ان کے بچے کو سمجھائیں گے تو آنے والے دور میں جو ہے عالم بنیں گے. آنے والے نسل میں صرف عالم بنیں گے، نمازی بنیں گے، عبادات گزار بنیں گے. آپ کے نسلیں اچھے ہوں گی اور آپ مسلمان دین میں آئیں گے. تو اپنی زندگی کے جو بھی وقت، جتنے بھی وقت ملے آپ کو، نماز پڑھ لیجئے. اگر نماز نہیں بھی پڑھ رہے ہیں تو زمین پہ اللہ کا نام لینا بھی عبادت ہے. ہم لوگ جو کھانا کھاتے ہیں اس میں بھی عبادت ہے. ہم لوگ جو پانی پیتے ہیں اس میں بھی عبادت ہے. ہم لوگ وہ نبی کی امت ہے جو ہم لوگ سانس بھی لیتے ہو تو اس میں بھی عبادت ہے. بس اس میں اللہ کا نام آنا چاہیے. بس زمین پہ ہم لوگ اگر صرف اللہ کا ذکر کریں گے تو وہ بھی عبادت ہے. یہ بات سمجھ لینا ہے اور یہ بات کو آگے سمجھانا بھی خدمت ہے. تو خدمت میں اپنی زندگی کو گزاریے. جو اچھی باتیں آپ سیکھیے وہ آگے سمجھائیے، آگے بتائیے، اپنے بچوں کو بتائیے. اور بچوں کو خاص کر کے بتائیے چھوٹوں سے، مطلب ایک دم چھوٹے سے جب وہ بولنا سیکھتے ہیں تب سے اللہ اور رسول کی باتیں ان کی زندگی میں بیان کرتے رہیے. کیونکہ اس کی نفس جو ہے وہ سمجھے گا. نفس ہی عبادت کرواتا ہے اور نفس ہی برا کرواتا ہے. تو جب اس کا نفس، بچہ کا نفس جو ہے وہ عبادت گزار بن جائے گا تو شیطان کبھی اس کی دل پہ جگہ نہیں بنا سکتا. تو اسی لیے شیطان کا یہ چال ہے جو وہ اب خدمت کو اٹھا دے گا مسلمان کی زندگی سے، ہے نا، اسلام کو کمزور کرنے میں تلا ہوا ہے. تو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ خدمت کو سمجھیے اور خدمت کیجیے جتنا بھی ہو سکے. اللہ ابھی خدمت سے خوش ہے. تو ابھی خدمت بہت ضروری ہے مسلمان کے لیے. تو اسی لیے آپ لوگ سب ایک دوسرے سے اخلاق سے رہیے، محبت سے رہیے اور خدمت کو آگے لے جائیے. اگر نماز کے لیے ٹائم نہ بھی ہو لیکن خدمت بھی عبادت ہے. اللہ بولا ہے ابھی کے دور میں سیکنڈ والا ہی فرسٹ ہے. کیونکہ خدمت جو ہے، انسان خدمت سے ڈرتا ہے. خدمت کو سمجھ جائے گا تو خدمت سے محبت ہو جائے گی. آپ بھی کسی نہ کسی کے خدمت میں آپ زندہ ہیں. یہ بات سمجھ لیجیے. تو اسی طرح کسی اور کا خدمت کر کے آپ اس کو بھی زندہ رکھیے اور سب کو لے کر محبت سے جیے اور اخلاق سے جیے. اور جتنا بھی ہو سکے اللہ کے آگے سجدہ کرنا نہ بھولیں. جتنا بھی وقت ملے، جب بھی ملے، سجدہ کر لیجیے. اگر سجدہ کرنے کا جسم نہیں ہے تو دل بھی سجدہ کرتا ہے. بس درود اور دعا بھی آپ کو جنت میں لے جا سکتی ہے. بس یہی بیان تھا. پھر ملاقات ہوگی اگلے جمعے میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.